بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اس ویڈیو میں عورتوں کی نماز کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گی۔ باوضو ہو کر کسی بھی پاک جگہ پر کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائے۔ ہاتھ کے پنجوں اور پیروں کے پنجوں کو کھلا رکھے۔ چہرے پر نقاب نہ لگائے۔ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے۔ قدموں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھے۔ نظر سجدہ گاہ کی طرف رکھے۔ اب زبان سے دل کی نیت کو دہرائیے اور اس طرح نیت کریں، مثلاً نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اب اللہ اکبر کہے اور نماز شروع کر دے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کاندھوں تک اٹھائیے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور چادر سے باہر نہ نکلے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں اور نہ کھلی ہوئی ہوں بلکہ اپنی حالت میں نارمل رکھیں۔ ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائیے۔ اب دونوں ہاتھوں کو نیچے لائیے اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ اب ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں اور قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیات پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکوع میں جائیے۔ رکوع میں تھوڑا جھکیے یعنی اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں پر ہوں، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کریں۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے سر اٹھائیے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائیں اور کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا فیہ۔ اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں،
پھر ہاتھوں کو رکھیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر بعد میں گھٹنوں کو نہ رکھیں۔ حدیث شورائک نے عاصم ابن کلیب کے والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیتے۔ ہاتھوں کے بعد پہلے ناک پھر پیشانی کو زمین سے لگائیے۔ سجدہ سمیٹ کر کیجیے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سجدے سے سر اٹھائیے، پہلے پیشانی کو اٹھائیے، پھر ناک کو اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھیں اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سورین پر بیٹھیے اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار بیٹھے رہیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح ہی دوسرا سجدہ کریں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیے اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائیے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اٹھتے ہوئے بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک نہ لگائیے۔ حدیث حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، اب آپ نے فرمایا، فرض نماز میں سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکے مگر یہ کہ معذور شیخ ہو۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور ویسے ہی پڑھیے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھیں۔ اب دوسری رکعت مکمل کریں جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی اور دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جائیے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالے اور الٹی سورین پر بیٹھے رہیں۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ جب قاعدہ میں بیٹھیں تو دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو ران پر رکھیں۔ اب پورا اتحیات پڑھیں اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لیں اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کریں اور جب الا اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی کو گرا دیں اور پنجے کو کھول دیں اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھیں، یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کے رکھ دیں اور اشہد واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھیں۔ شہادت کلمے کی انگلی کو اس طرح اوپر نیچے نہ کریں اور نہ اس طرح گول گول گھمائیے۔ انگلی کو حرکت دینا یا ہلاتے رہنا سنت نہیں ہے۔ حدیث عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں
انہوں نے بیان کیا کہ حضور جب دعا فرماتے تشہد پڑھتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگلی کو نہیں ہلاتے تھے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں اور پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف چہرے کو پھیر کر سلام کریں اور اس طرح کہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کو مکمل کریں۔ اگر 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہو تو اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھیں۔ سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سنت یا نفل ہو تو الحمد کے بعد سورت بھی ملائیے، اور اگر نفل نماز 4 رکعت پڑھے تو تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک بوقت پہنچ سکے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔